الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مناجات افطار کا سلسلہ ہے، ساتھ ہی نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول بھی سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو المواہب شاذلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنی دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و کرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، درود پاک کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اس حکایت درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یاد رہے، مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ موقع کی مناسبت سے شفاعت کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں شفاعت کے بارے میں کچھ مدنی پھول تحریر فرماتے ہیں کہ ان مدنی پھولوں کو قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہوگی۔ شفاعت کی معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس سلسلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے،
وہاں مراد ہے اللہ تعالی کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں. مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں ہے وہ دن جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت. پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی. یہ وہ آیت کریمہ تھی جس میں شفاعت سے نفی تھی. مراد یہ کہ اللہ کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں. اب وہ آیت کریمہ جہاں قرآن پاک میں شفاعت کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن مراد ہے. یعنی اللہ عز و جل کے پیارے بندے اپنے محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ تعالی کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے. مثلا پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں ارشاد رب العباد ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے. پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ترجمہ کنز الایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے. نیکیاں بالکل نہیں ہے نام اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد اول صفحہ 139 تا 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے اور اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے کہ ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا. کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا. علماء ان تک شفاعت کریں گے. حفظ جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. اس اعلی حضرت علیہ رحمہ کے شعر کی شرح کلام رضا سے اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب تذکرہ کرتے رہیے. گویا اپنے لیے اس مثل پناہ گاہ بنائیے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے. تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے. شرح کلام رضا. اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی بطور انکساری فرما رہے ہیں کہ تو سب سے بڑا گناہگار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے. اس لیے اے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے. یا رسول اللہ مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں سر پہ گناہ کا بار ہے. تم شہ ابرار یہ سب سے بڑا اسیا شعار، تم شہ ابرار یہ
سب سے بڑا اس یا شعار یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محقق علی الاطلاع خاتم المحدثین علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا، اور یہ ہمارے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرأت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی۔ یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان محشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اور اللہ عز و جل کے فیصلے اور حساب کی جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ میرے آقا حضرت رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ آج دنیا میں اللہ کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح وہ بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شعر کی شرح آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف کر لے اور ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد کی بھیک لینے کے لیے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دار العمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہیں مان لیتا تو کام ہو جاتا۔ اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دار العمل نہیں دار الجزا، یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ شفاعت کی امید پر ہمیں بھی اللہ تعالی عز و جل کی رحمت اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں امید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔